عن الاعمش، اعمش شیعہ ہے. ہمارے بہت سے بھائی بھی ہمیں سنتے ہیں، یہاں بھی تشریف لاتے ہیں. اعمش کو آپ رافضی کہہ لیں ہمارے بھائیوں کی زبان میں. اور راوی کے ضعیف ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ فضائل علی میں روایت کرے. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ فضائل امیر المومنین کی روایت کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ جو راوی بھی فضائل اہل بیت بیان کرے گا وہ ضعیف ہے. اس کے ضعف پر دلیل ہی یہی ہے. پھر تاریخ ہے، اس تاریخ میں نہیں جاتا، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور ثابت شدہ ہے یہ. لیکن اعمش وہ ہے جو فضائل امیر المومنین بیان کرتا ہے، شیعہ ہے، کٹر شیعہ ہے، رافضی ہے، لیکن اسے تمام مسلمان ثقہ کہتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی روایت کو اخذ کرتے ہیں. 6 معصومین کو اعمش نے درک کیا ہے. اور بہت سی ایسے اسرار اہل بیت فضائل میں خصوصاً وہ ہمیں صرف اعمش سے ملتے ہیں. روایت اعمش معتبر ہے فضائل امیر المومنین نقل کرنے کے باوجود. کردار ایسا تھا کہ دشمن بھی انکار نہیں کر سکا، نہیں کہہ سکا اعمش ثقہ نہیں ہے. اگر اعمش ثقہ نہیں ہے تو پھر کون ثقہ ہے؟ پھر کوئی اور ثقہ رہتا ہی نہیں ہے. قال خرجت حاجا فرأيت بالبادیہ اعرابیا. اعمش کہتا ہے میں حج پہ جا رہا تھا، بادیہ نشین ایک اعرابی کو دیکھا اور وہ یوں دعا کر رہا تھا. اس کی دعا سن لیجئے. اور پھر دعا کرنے کا سلیقہ کبھی بادیہ نشینوں سے بھی مل سکتا ہے. کبھی کبھار ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں، وہاں بزرگ اور کچھ لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں جو ہم نے شہروں میں حوزہ علمیہ میں بھی نہیں سنا. اس کا دل جلا ہوتا ہے، اس کا خاص ارتباط ہو جاتا ہے. اعمش کہتا ہے یہ اندھا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بالقبۃ التی اتسع فناؤها. اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس گنبد کی. یہ قبہ گنبد کو کہتے ہیں جو کہ بہت پھیلا ہوا ہے، بہت وسیع ہے. اب وہ بادیہ نشین ہے، اس بادیہ نشین کے لیے یہ گنبد آسمان ہے. یعنی میں تجھے آسمان کا واسطہ دیتا ہوں. وطالت اتنابها، اور اس پلر کا واسطہ دیتا ہوں جو بہت لمبا پلر ہے، بہت. اب یہ بادیہ نشین ہے، کہہ رہا آسمان کا واسطہ اور اس عمود کا واسطہ جس نے اس آسمان کو اٹھا رکھا ہے. وتدلت اغصانها، اور جس کی برانچز شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ان شاخوں کا میں واسطہ دیتا ہوں. وعذب ثمرها، اور اس کے شیرین میٹھے پھل کا میں واسطہ دیتا ہوں. واتسق فرعها، جس کی شاخیں محکم ہیں، استوار ہیں، اس کا میں واسطہ دیتا ہوں. واسبغ ورقها، اس کے سرسبز و شاداب پتوں کا میں واسطہ دیتا ہوں. وطاب مولدها، یہ وہ واسطہ دے رہا ہے اور ایک درد مندانہ آواز میں. اب یہ کیونکہ عربی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لیے آپ کو میں ترجمے میں اس طرح بیان نہیں کر سکا. اگر میں اس کو کوئی اچھی اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو فصیح اس میں بتاتا تو شاید آپ کا بھی حال وہی ہوتا جو اعمش کا ہوا. اعمش کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا اور اس کے دل کی دردناک آواز کو سنا تو میں روئے بغیر نہیں رہ سکا. بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فدنوت الیہ فقلت یا اعرابی لقد دعوت فاحسنت. اے اعرابی تو نے کیا دعا کی اس درد کے ساتھ، لیکن تیرے جملے مجھے سمجھ میں نہیں آئے. فما القبۃ التی اتسع فناؤها، وہ قبہ، وہ ڈوم
جس کی اسپیس بہت واسٹ ہے، جو بہت زیادہ گستردہ ہے، پھیلا ہوا ہے. یہ کون ہے یہ گنبد، یہ آسمان جس کا تو واسطہ دے رہا ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس آسمان کا، جس قبے کا، جس خیمے کا، آپ جو بھی ترجمہ کریں، میں خدا کو واسطہ دے رہا ہوں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. فرش عزا ہے، عزا بھی عزائے فاطمی ہے. جناب سیدہ سے بہتر وسیلہ کوئی نہیں ہے، اور جناب سیدہ کو خوش کرنے کے لیے صلوات سے بہتر وسیلہ نہیں ہے. کہا قبہ، آسمان تو سمجھ میں آ گیا، آسمان حضرت کی ذات ہے. فقلت فقولک طالت اطنابها، کہ اس عمود کی، اس پلر کی قسم جو بہت طویل ہے، اس پلر سے مراد کون ہے؟ قال اعنی فاطمہ علیہ السلام. میں جناب سیدہ کا واسطہ دے رہا ہوں. معرفت دیکھیے اس شخص کی، اس اندھے کی. آسمان رسالت جناب سیدہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. آسمان رسالت کا عمود جناب سیدہ ہے، سیدۃ الوجود، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین. اے اللہ تجھے واسطہ ہے. دیکھیں عربی کس خوبصورتی سے واسطہ دے رہا ہے کہ خدا کو سمجھ میں آ رہا ہے، اگر کسی اور کوئی اور آئے تو اسے سمجھ میں آ رہا ہے. معرفت کا اتنا لیول تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل سے کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسا بولیں کہ ہم کنیکٹ کر سکیں جو کسی نے نہیں کہا. کسی کے کہے ہوئے الفاظ نہ دہرائیں. ہاں معصومین کے الفاظ ہیں وہ یقیناً دہرائیں، وَإِلَّا کسی اور کے الفاظ دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. میرے اپنے الفاظ ہونے چاہیے. اگر مجھے عشق ہے حضرت سے، جناب سیدہ سے، تو میرے اپنے کوئی تو ہوں، کوئی تو احساسات ہوں. کبھی تو میں نے بیٹھ کے سوچا ہو. میں شاعر نہیں ہوں لیکن پھر بھی کچھ تو سوچ سکتا ہوں، وہ اچھے جملے تو بنا سکتا ہوں. قلت وتدلت اغصانها، اور کہا یہ جو کہا اس کی برانچز کا، شاخوں کا واسطہ جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ کون ہے؟ قال علی وصی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا، نکات بہت ہیں. اور نکات یہ ہے کہ ایک اندھے کا دل کا حال ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جو روایت ہے یہ حادثہ واقعہ ہے جو اعمش بیان کر رہا ہے کہ میں جا رہا تھا حج پہ، میں نے ایک اعرابی کو دیکھا، وہ بہت تڑپ کر دعا کر رہا تھا. اس سے دعا کو دیکھ کے میں بھی بہت رویا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ اس کا مراد کیا ہے، آسمان سے مراد کیا ہے، عمود کا مراد کیا ہے، شاخوں سے مراد کیا ہے. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ وَعُذِّبَ ثَمَرُهَا، کہ اس کے میوہ ثمر جو ہے وہ بہت شیرین ہے، اس کے فروٹ بہت سویٹ ہیں، اس کا میں واسطہ دیتا ہوں. یہ کون ہے؟ قال الحسن والحسین علیہم السلام. قلت واتسع فرعها، کہا یہ جو اس درخت کا، اب وہ عمود کو پھر درخت بنایا اور اس درخت کی شاخیں اور میوے کی بات کر رہا ہے، اور کہا اس کی شاخیں جو ہے وہ بہت محکم و استوار ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ کہا قال حرم اللہ ذریت فاطمہ علی النار. میں واسطہ دے رہا ہوں ذریت فاطمہ کا، جس پر آتش جہنم حرام ہے. اس حدیث کو ہم نے ایک اور مقام پہ بیان کیا ہے. سمجھ میں نہ آئے تو وہ سن لیجئے، نہیں تو واپس آ کے پوچھ لیجئے گا. قلت وَأُصْبِغَ وَرَقُهَا، اس کے سرسبز و شاداب ورق پتوں کا جو واسطہ دے رہا ہے وہ کون ہے؟ قلت بعلی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اعمش کہتا ہے کہ میرا تو دل خوش ہو گیا. میں نے
2 دینار نکالے. سفر حج پہ تھا, حج کا خرچہ تھا, کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی معرفت دیکھ کر, اس کی دعائیں دیکھ کر میں نے 2 دینار نکالے, اسے دیا اور حج کی طرف چلا گیا. وہ واپسی پہ میں پھر اسی راستے سے آیا کہ یہ مجھے شخص ملے گا, وہ اندھا تڑپ کی دعا کر رہا ہوگا, میں پھر اس کی دعا سنوں گا. تو جب میں یہاں پہنچا وہ بندہ ملا, لیکن اب اندھا نہیں تھا, وہ آنکھیں کھولے ہوا تھا. اس نے تو مجھے نہیں پہچانا, لیکن میں نے اسے پہچانا. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں جب جا رہا تھا تو اندھا تھا, ابھی تمہیں بصیرت مل گئی ہے. کہا تو نے میری دعائیں تو سنی تھی, میں اسی طرح صبح شام دعا کرتا تھا. اس کے بعد ایک دن قال كنت ادعو بما سمعت فهتف بي هاتف, کہ ایک ہاتف آسمان نے ندا دی اور مجھ سے کہا ان كنت صادقا انك تحب نبيك واهل بيت نبيك فزع يدك على عينيك. آپ بھی اگر دعا کرتے ہیں تو یہ آ سکتا ہے, یہ چیلنج آ سکتا ہے کہ تو سچا ہے یا نہیں ہے. تو جو دعوی محبت کر رہا ہے, اس دعوی محبت میں اگر تو سچا ہے تو اپنے ہاتھ اپنے دونوں آنکھوں پہ رکھ. یہ سچا تھا. اب ہم جو دعائیں کرتے ہیں اور جن کا واسطہ دیتے ہیں انہیں ہم کتنا مانتے ہیں, اور اگر ہم سے کہا جائے کہ یہ جو تو اتنے واسطے دے رہا تھا, اگر تو سچا ہے اپنی محبت میں تو انشاءاللہ ہم سب پورے اتریں گے. کہا میں نے دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھا. اب دل تو گھبرا رہا ہے کہ پتہ نہیں میری محبت سچی ہے یا سچی نہیں ہے, مجھے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی. میں نے ہاتھ رکھے اور جب میں نے ہاتھ ہٹائے تو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی. میں نے دیکھا, میں نے کسی کو نہیں پایا. فصحت ایھا الہاتف باللہ من انت, جب کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے بلند آواز میں کہا کہ تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے بتا تو کون ہے. فسمعت انا الخضر, آواز آئی کہ میں خضر ہوں. احب علی ابن ابی طالب, اگر تو علی سے محبت کرتا ہے تو میں بھی علی کا محب ہوں. فإن حبه خیر الدنیا والآخرہ, حب علی ابن ابی طالب خیر الدنیا والآخرہ. اور حب علی ابن ابی طالب معرفت جناب سیدہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور جس سے علی سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اس کی معرفت حاصل نہ کریں. یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. باقی روایت انشاءاللہ کل کے لیے.